درس منطق دوم از استاد وسیم 20 مہر 1067 مدرسہ علم ثقلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوب آغا سید سجاد کا احترام کرتے ہوئے اجمالاً اشارہ کر دیتا ہوں. دیکھیں، حمل کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ حمل اولی یا حمل شایع ثنائی، تو ہم نے تفصیلی بحث تو جزء اول میں حمل کے بارے میں کی تھی. عرض کیا تھا کہ حمل یعنی دو چیزوں کے درمیان اتحاد کا حکم کرنا. درست ہے. جہاں پر بھی آپ حمل درست کرتے ہیں وہاں پر موسیٰ میں دیکھیں نا. اب یہاں پر آپ کاپی کو اتنے غور سے بیٹھ کر دیکھتے، بند کریں دیکھیں اس کو بیٹھ کے یوں کر کے ایسے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کی بات جو سن رہا ہوں اس کے یہاں میں نہیں ادھر دیکھیں، یہ بعد میں پڑھیے گا جا کر. تو جہاں پر بھی حمل ہوتا ہے وہاں پر ہم کہتے ہیں حد اقل دو طرح کے نقطے اور شرائط ہونے چاہیے. ایک تو موضوع اور معمول یعنی جس کے درمیان آپ حمل کر رہے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، اور ایک اختلاف ہونا چاہیے. من جہت متحد ہو، من جہت مختلف ہو. درست ہے کہ اس کو ہم نے جزء اول میں بیان کیا تھا. ہوویت بھی ہو اور غیریت بھی ہو. ہوویت یعنی این ہمانست، یہ وہ ہے، اور غیریت یعنی علیحدگی، تفاوت، تاکہ دو تو بنے. غیریت ہو تاکہ دو تو بنے، اگر غیریت نہیں ہوگی تو دو کیسے بنیں گے. اچھا، اب وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اگر اتحاد مفہوم میں ہو اور اختلاف اجمال و تفصیل کا ہو، درست ہے، یا اختلاف اعتباری ہو، اس کو ہم کہتے تھے حمل اولی، کہ موضوع اور معمول مفہوماً ایک ہے، اختلاف اعتباری ہے. یہ ہم لوگ وہاں پر ذکر کر رہے تھے. مثلا ہم عرض کر رہے تھے کہ الانسان و حیوان و ناطق. درست ہے، یہاں پر انسان اور حیوان ناطق دونوں کا مفہوم ایک ہے. انسان یعنی وہی حیوان ناطق، حیوان ناطق یعنی وہی انسان. درست ہے. اور وہاں پر ہم بات بھی یہ کر رہے تھے کہ یہ دونوں مفہوم ایک ہیں. انسان یعنی وہی حیوان ناطق. درست ہے. اور وہاں پر ہمارا مقصود بھی یہ تھا حمل اولی سے مقصود یہ تھا کہ موضوع کے اندر جو موضوع ہے اس مفہوم کو مد نظر رکھا ہے. الانسان و حیوان و ناطقون، وہاں پر مفہوم انسان کو مد نظر رکھا ہے، نہ کہ مصادیق انسان کو. وہ جو مفہوم انسان ہے وہ وہی حیوان ناطق ہے. یہ حمل اولی تھا. حمل شایع ثنائی یہ تھا کہ مفہوماً مختلف ہیں، مصداقاً متحد ہیں. الانسان ذائقون، مفہوم انسان اور ہے، مفہوم ذائق اور ہے، لیکن خارج میں متحد ہے. یہی زید ہے جو انسان بھی ہے اور ذائق بھی ہے. خارجاً متحد ہے، یہی زید خارجی بھی ہے اور یہی ذائق بھی ہے. یہ حمل شایع ہو رہا تھا کہ حمل شایع میں ہم موضوع سے مراد مفہوم موضوع نہیں لے رہے تھے، مصداق کے موضوع لے رہے تھے. انسان یعنی ان زید، انسان یعنی ان بکر، انسان یعنی ان خالد. درست ہے، کیونکہ ذائق یہ مصادیق انسان ہے، مفہوم انسان تو ہستا نہیں ہے. بس وہاں پر ہم کیا کہہ رہے تھے؟ وہاں پر کہہ رہے تھے ایک مرتبہ موضوع سے خود مفہوم موضوع مراد ہے، مفہوم مراد ہے، اور ایک مرتبہ موضوع سے وہ مصادیق مراد ہے، مفہوم مراد نہیں ہے. موضوع کو آئینہ بنا رہے تاکہ حکم کو لے کر جائے مصادیق کی طرف. وہاں پر ہمارا فوکس اس نقطے پر تھا کہ موضوع میں یا مفہوم مراد ہے یا مصداق مراد ہے. لہذا وہاں پر عرض کیا تھا کہ حمل اولی اور حمل شایع ثنائی کی قید موضوع کے ساتھ مربوط ہے. کس کے ساتھ مربوط ہے؟ موضوع کے ساتھ مربوط ہے. یہ وہاں پر تھا. درست ہے. اس اعتبار سے اگر ہم کہیں الجزئی بالحمل الاولی کلیون،
بھلے مفہوم کے اعتبار سے. وہاں پر ہم کہہ رہے تھے الجزئی بالحمل الاولی کلی، بھلے کیونکہ وہاں پر حمل اولی یعنی مفہوم جزئی. مفہوم الجزئی تو کلی ہے، کیونکہ الجزئی کا مفہوم ایسا ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آ سکتا ہے. زید، محمد، عمر، خالد، ان تمام چیزوں پر صادق آتا ہے، لہذا کلی بن رہا تھا. وہاں پر ایسے کہہ رہے تھے. اور الجزئی بالحمل شائع جزئیون، کیونکہ وہاں پر الجزئی سے مراد مصداق جزئی ہے، وہ تو جزئی ہے. پس وہاں پر ایسے کہہ رہے تھے الجزئی بالحمل الاولی کلی، الجزئی بالحمل شائع جزئیون. یہ بحث تھی جزء اول میں. یہاں پر جو تناقض کے باعث میں ذکر کر رہے ہیں، اس حمل اولی اور حمل شائع کو قید موضوع نہیں قرار دے رہے، قید حمل قرار دے رہے. مثلا میں کہہ رہا ہوں الجزئی جزئیون بالحمل الاولی، یعنی فقط یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بابا مفہوم جزئی جزئی ہے، دیکھے خود خودش ہے، ہر مفہوم خود ہے. یہی صرف کہنا چاہ رہا ہوں نا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا نا کہ اس حمل اولی کو اس کے لیے قید قرار دوں، کیا کہتے ہیں موضوع کے لیے، نہ یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر شے خود ہے، جزئی جزئی ہے، انسان ہے. بھلے حمل اولی اس کو حمل کی قید قرار دے رہا ہوں، بالحمل الاولی کو حمل کی قید قرار دو. ہر مفہوم خود ہے، یعنی مفہوم جزئی مفہوم جزئی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مفہوم جزئی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. درست ہوا. اور دوسری جانب سے آپ کیا کہہ رہے ہیں الجزئی کلیون بالحمل شائع. اب میرا فوکس کس بات پر ہے؟ وہ جزئی خارجی پر نہیں ہے، بلکہ یہ جو المفہوم جزئی میرے ذہن میں ہے، حمل شائع یعنی یہ. وہاں پر جو حمل شائع کہہ رہے تھے یعنی خارجی مصادیق، لیکن یہاں پر جو میں حمل شائع کہہ رہا ہوں الجزئی کلیون، یعنی یہ الجزئی مفہوم جو میرے ذہن میں ہے یہ مفہوم کلی ہے. حمل شائع کی تعریف تو چینج نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ ادھر حمل شائع کی تعریف چینج نہیں ہوئی، قید کس کے لیے قرار دینا اس سے مطلب چینج ہو جائے گا. قید وہاں پر اگر آپ قرار دیں موضوع کے لیے تو مراد حمل شائع سے وہ فرد خارجی ہو جائے گا، اور اگر آپ کی مراد کیا ہو حمل کے لیے قید ہو تو مراد وہ مفہوم ہے جو آپ کے ذہن میں، وہ مفہوم جو آپ کے ذہن میں، یہ مفہوم الجزئی جو آپ کے ذہن میں بھلے کلی ہو. خیلی نگاہ فرق میں کو نہیں نقطے دقیق ماس لطیف ماس الحق والانصاف. صحیح ہے، انشاءاللہ کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو زور سے دیوار کے ساتھ سر مارے. صحیح ہے. خوب. الاختلاف عرض کیا کہ تناقض کے اندر اتحاد بھی ہونا چاہیے چند چیزوں میں، اور چند چیزوں میں اختلاف بھی ہو. اختلاف تین چیزوں کے اندر ہونا چاہیے: کم، کیف اور جہت. کمیت کے اندر اختلاف ہو یعنی اگر ایک کلی ہے تو دوسرے کو جزئی ہونا چاہیے. متناقضین میں اگر ایک کلی ہے تو دوسرے کو جزئی ہونا چاہیے. کیف میں اختلاف ہو یعنی اگر ایک موجب آئے تو دوسرے کو سالبہ ہونا چاہیے. جہت میں اختلاف یعنی کیا، اس کو ابھی عرض کرتا ہوں، پہلے اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھ لوں، بالکل آسان ہے. الاختلاف قلنا لا بد من اختلاف القضیتین متناقضتین فی امور ثلاثہ. اگر ضروری ہے دو متناقض قضیوں کے مابین اختلاف ہو تین چیزوں میں. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ وہی الکم والکیف والجہت. کمیت یعنی کلیت و جزئیت، کیف یعنی وہ ایجاب و سلب.
جہت ہم کی دیکھے جہت ہے معلوم ہے اتنے دن ہم نے سر کھپایا، وہی کیفیت نسبت. الاختلاف بالکم والکیف، اما الاختلاف بالکم والکیف فمعناہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ان احداہما اذا کانت موجبتا کانت الاخرى سالبہ، یعنی اگر ایک موجبہ ہوگا، دونوں میں سے ایک موجبہ ہوگا تو دوسرے کو سالبہ ہونا چاہیے. وَإِذَا كَانَتْ كُلِّيَّةً كَانَتِ الثَّانِيَّةُ جُزْئِيَّةً، اگر ایک کلی ہو تو دوسرے کو جزئی ہونا چاہیے. وَعَلَيْهِ، اس بنا پر الْمُوجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ نَقِيضُ الثَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ، الْمُوجَبَةُ الْجُزْئِيَّةُ نَقِيضُ الثَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ. تمام شد. بھائی کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ کم اور کیف میں اختلاف ہو؟ فرماتے ہیں اگر یہ اختلاف نہیں ہوگا تو جو تناقض کا ہم نے حکم کیا ہے کہ اجتماع نہ شاید و نہ ارتفاع، وہ صادق نہیں آئے گا. ہم نے کہا نقیضین نہ جمع ہو سکتے ہیں نہ مرتفع ہو سکتے ہیں. اگر یہ والا اختلاف نہیں ہوگا تو یہ حکم جو نقیضین کا یہ صادق نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ دونوں موجبہ ہوں دونوں صادق ہوں، ہو سکتا ہے دونوں سالبہ ہوں دونوں کاذب ہوں، ہو سکتا ہے دونوں کلیہ ہو صادق ہو سکتا ہے دونوں جزئیہ ہو صادق ہو سکتا ہے دونوں جزئیہ ہو کاذب ہو سکتا ہے دونوں کلیہ ہو کاذب ہو. درست آ گیا؟ تو یہ حکم تناقض کا اسی صورت میں صادق آئے گا جب اختلاف ہو کم اور کیف میں. لأنہما علت بتا رہے ہیں کہ کیوں بھائی اختلاف ہو کمیت اور کیفیت میں. لأنہما اس لیے کہ یہ دونوں لو کانتا موجبتین، اگر نقیضین، انہما یعنی نقیضین، یہ دونوں نقیضین اگر دونوں موجبہ ہوں او سالبتین یا دونوں سالبہ ہوں تو لجاز ان یصدقا، ممکن ہے کہ دونوں صادق ہوں. مثال میں کہتا ہوں کل انسان حیوان، بعض الانسان حیوان، دونوں موجب آیا نا، موجبہ تو ہے کیف میں متحد ہے، ولو ان کے کم میں مختلف ہے لیکن کیف میں تو متحد ہے نا، خود دونوں صادق ہے. کل انسان حیوان اور بعض الانسان حیوان دونوں صادق ہے. یا او یکذبا، یا دونوں کاذب ہوں. مثلا میں کہتا ہوں لا شیء من الانسان بحجر، بے بخشید یہ صادق کی مثال ہے. کاذب کی مثال کل انسان حجرون، اشکالی نہ دار کاذب کی مثال دے رہا ہوں. کل انسان حجرون کاذب ہے، بعض الانسان حجرون پھر کاذب ہے. یہ مثالیں ہو گئی موجبہ کی. آئے سالبہ کی مثال دوں دونوں کے لیے. دو مثالیں ہم نے دی، ایک موجبہ کی ایک سالبہ کی کہ دونوں کاذب ہیں. درست ہوگا؟ سالبہ کی مثال مثلا دونوں صادق ہوں، سالبہ ہوں دو اور دونوں صادق ہوں. مثال لا شیء من الانسان بحجر، صادق ہے. لا شیء من الانسان بحجر صادق ہے. لیس بعض الانسان بحجر صادق ہے. دو سالبہ دونوں صادق. لا شیء من الانسان بحجر بعض الانسان لیس بحجر، دونوں سالبہ ہیں دونوں صادق ہیں. دو سالبہ ہوں دونوں کاذب ہوں. مثال لا شیء من الانسان بحیوان، کاذب ہے آقا. لا شیء من الانسان بحیوان کاذب ہے. وبعض الانسان لیس بحیوان کاذب ہے. درست ہوا؟ بس ہم نے آپ کو 4 مثالیں دی. درست ہوا؟ 2 مثالیں موجبہ کی کہ ایک جگہ پر دونوں صادق ایک جگہ پر دونوں کاذب. 2 مثالیں سالبہ کی کہ ایک جگہ پر دونوں کاذب ایک جگہ پر دونوں صادق. مثالیں سمجھ میں آئی؟
اگر سمجھ میں نہیں آیا تو درس سے پھر سن کر لکھ لیجئے گا. لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَتْ مُوجَبَتَيْنِ أَوْ سَالِبَتَيْنِ لَجَازَ أَنْ يَصْدُقَ أَوْ يَكْذِبَ مَعًا. کہ میں مثالیں پوچھوں گا. وَلَوْ كَانَتَا كُلِّيَّتَيْنِ, ابھی آ جائے کیف سے نکل کر کم کی طرف. اگر دونوں کلی ہوں لجاز ان یکذبا معاً, ممکن ہے کہ دونوں کاذب ہو. ہاں, دونوں کلیہ ہوں اور دونوں کاذب ہوں. بھلے کل حیوان انسان کاذب, لا شیء من الحیوان بانسان کاذب. دونوں کلیہ ہے, دونوں کلیہ ہے. ابھی ہمارا فوکس کس پر ہے؟ کمیت پر. یہ نہ کہیے گا کہ کیف حتمن ایک ہو, نا, ضروری نہیں کہ کیف ایک ہو. کیف مختلف ہے لیکن دونوں کلی ہے. کل حیوان انسان لا شیء من الحیوان بانسان. سمجھ رہے ہیں نا کہ مثال ہم ابھی کمیت پر دے رہے ہیں. خود ہی کہہ رہے کما لو کان الموضوع اعم, جیسے موضوع اعم ہو, جیسے میں نے مثال دی حیوان کو لے کر آیا. علامہ مثلنا سابقان, آپ مظفر کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ہے بھائی, پہلے مثال آپ کو دے چکے ہیں تعریف میں. کل حیوان انسانون لا شیء من الحیوان بانسان, غلط ہے دی. ولو کانتا جزئیتین, اگر دونوں جزئی ہو لجاز ان یصدقا معاً, ممکن ہے کہ دونوں صادق ہو. یہ ممکن کون سا ہے؟ لجاز. لجاز ہاں, یہ کون سا امکان ہے؟ امکان عام ہے, عرض کیا تھا نا. لجاز یعنی ممتنع نہیں ہے. جیسے مثال کما لو کان الموضوع ایضا اعم, خوب جیسے یہاں پر بھی موضوع اعم ہو, دونوں صادق ہوں گے. باعضل, میں پہلے معروف مثال دوں, باعض الحیوان انسان, باعض الحیوان لیس بانسان, دونوں صادق ہیں. کتاب کی مثال باعض المعدن حدید, معدن اور حدید عام و خاص ہے. معدن اعم ہے, ہو سکتا ہے حدید ہو سکتا ہے غیر حدید ہو, کوئلہ ہو مثلا, نمک ہو مثلا, نمیدن فلاح ہو, معدنیات تو عام ہے نا. بعض المعدن حدید, اما ہر حدید معدن ہے. وبعض المعدن لیس بحدید, تمام شدہ ہوا, مطلب روشن ہوا. خلاصہ کلام یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ آغا کم اور کیف میں اختلاف ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر کم اور کیف میں اختلاف نہیں ہوگا تو جو تناقض کا حکم ہے وہ جاری نہیں ہوگا. آسان لفظوں میں سے کل اگر پوچھا جائے کہ کمیت اور کیفیت میں اختلاف کیوں ضروری ہے تو جواب ایک جملہ, اس لیے کہ اگر کم اور کیف میں اختلاف نہیں ہوگا تو جو تناقض کا حکم ہے کہ نہ مجتمع ہو سکتے نہ مرتفع, وہ صادق نہیں آئے گا. درست آگا. پھر تفصیلات میں یہ مطالب ذکر کریں گے. کیسے بھائی؟ ہو سکتا ہے دونوں موجبہ صادق ہوں, ہو سکتا ہے دونوں موجبہ کاذب ہوں, ہو سکتا ہے دونوں سالبہ صادق ہوں, ہو سکتا ہے دونوں سالبہ کاذب ہوں, ہو سکتا ہے دونوں کلیہ مثلا کاذب ہوں, ہو سکتا ہے دونوں جزیہ صادق ہوں. ایسے یہ تفصیلات پھر بعد میں عرض کریں گے. روشن شد مطلب آگا. آجا اختلاف بالجہت. خوب آگا وہ جو جہت قضیہ ہے, یہاں پر آپ لوگ دعا دے آغا مظفر کو, خدا متعال ان کے درجات بلند کرے کہ ایک مشکل بات سے آپ کا پیچھا چھڑا دیا. یہاں پر جتنی بھی منطق کی کتابیں ہیں, منطق کا مزہ یہاں پر آتا ہے کہ کون سی جہت کس جہت کے ساتھ تناقض رکھتی ہے. خوب پھر موجہات چاہے بسیطہ ہوں چاہے مرکبہ ہو, ان کے تناقض کو بیان کرتے ہیں. کون سا موجہ کس موجہ کے ساتھ
تناقض رکھتا ہے کہ آغا مظفر نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ 21ویں صدی کے یا 22ویں صدی ہے ابھی, ہاں 22ویں چل رہی ہے نا, ہاں 2000 ہے, 21ویں صدی پہ ہم ایک صدی آگے چلے گئے. 21ویں صدی کے طلاب میں حوصلہ نہیں ہوگا کہ ان تمام مباحث کو دقت کے ساتھ پڑھے, لہذا ہم ان کو قینچی کرتے ہیں, نکال دیا انہوں نے. خوب, بس اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے ہر جہت دوسری جہت کے ساتھ بھی متناقضین میں تناقض رکھے, اتنا صرف ذکر کریں. اما کون سا موجہ کس موجہ کا نقیض بنے گا, دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اور اگر آپ میں حوصلہ ہو تو پڑھے الاختلاف بالجہہ, لیکن انصافاً قلیل الفائدہ ہے, اتنا زیادہ فائدہ نہیں تھا, لہذا چھوڑ دیا انہوں نے تفصیلات. اما الاختلاف بالجہہ فامر یقتضیہ تبع التناقض, فرماتے ہیں کہ جہت میں اختلاف, فرماتے ہیں یہ بھی ایسی چیز ہے کہ طبیعت تناقض اس کا تقاضا رکھتا ہے, کیونکہ تناقض یعنی ایک شے کو اٹھا لینا, صحیح ہے, اٹھا لینا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اگر وہاں پر جہت ہے تو اس جہت کو بھی اٹھا لے. البتہ یہاں پر مباحث ہیں, جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ بعض مناطقہ کہتے ہیں کہ نہ, متناقضین میں ضروری ہے کہ جہت بھی وہی ہونی چاہیے, کہ لمبی چوڑی بحث ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہ, جہت نقیض والی ہونی چاہیے, اس جہت کو اٹھاؤ, بالکل برعکس, ہاں اس کے بالکل برعکس. اگر ضرورت اور وجوب ہے تو اس کی جہت امکان, ضرورت کو اٹھا لینا, سلب و ضرورت کرے, ہے نا. لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہ, عیناً جہت ہمون باشے. تناقض کا معنی یہ ہے کہ بابا وہ جو نسبت ہے اس کو اٹھاؤ, نہ کہ اس جہت کو اٹھاؤ. حالا اختلاف ہے, وہ نتیجے میں جہت اٹھنی چاہیے نا. نتیجے میں کیوں اٹھے تناقض, نتیجہ کو برہان تو نہیں قائم کرے. ہم کہیں گے الف قضیے کا نقیض قضیے, مثلا ضروری ذاتیہ کا نقیض کیا بنے گا, تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قضیہ ضروری ذاتیہ کا نقیض بھی ضرور ذاتیہ ہوگا, فقط نسبت کو اٹھاؤ. لیکن جو بندہ کہتا ہے کہ نہ, نسبت کو بھی اٹھاؤ اور جہت کو بھی اٹھاؤ, تو اس کے نزدیک ضرور ذاتیہ کا نقیض ممکن عامہ ہوگا. اس ضرورت کو, جہت کو بھی اٹھاؤ کہ آگا اس طرف جا رہے ہیں. کہہ رہے اما الاختلاف بالجہت فامر یقتضی تبع التناقض, کہ شعروں کو نہیں اٹھا رہے ہم لوگ, اوپر سے جمپ لگا کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں پاکستانی ایک مولانا تھے, ادبیات کے بہت زیادہ شہزاد ہے. تو ایک طالب علم یہاں سے واپس آیا, آغا ساجد نقوی کے بڑے بھائی شیر شاہ صاحب, کہتے ہیں ادبیات کے ماہر تھے. تو یہاں ایک طالب علم واپس آیا, کہا کہ کیا پڑھا ہے, تو طالب علم نے کہا کہ بھئی یہ ادبیات کے شوقین ہے تو ان کے سامنے تھوڑی اپنی میں وہ بناؤ. کہا میں متول پڑھ کر آیا ہوں. متول یعنی ادبیات کی آخری کتاب, معنی بیان کی بھی. اچھا, تو کہہ رہے ہیں کہ متول کے تو ہر بحث کے ساتھ شعر بندھے ہوئے ہیں, لفظ لفظ کے ساتھ شعر جڑے ہوئے. تو اس نے کہا کہ آقا ہم شعروں کو نہیں جگاتے تھے, اوپر سے جمپ لگا کے چلے جاتے تھے. تو ہم بھی یہاں پر اوپر سے جمپ لگا رہے ہیں. اما الاختلاف بالجہہ فامر یقتضی تبع التناقض. ابھی ہے ٹائم ہے سیدنا. کل اختلاف بالایجاب والسلب, جیسے بھلے ایجاب اور سلب میں اختلاف ہے تو اسی طریقے سے جہت میں بھی اختلاف ہونا چاہیے. کیوں بھیا, فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن نقیض کل شیء رفعہ, اس لیے کہ ہر چیز کا نقیض اس شے کو اٹھا لینا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے کرو. فکما یرفع الایجاب کما یرفع الایجاب بالسلب, جیسے ایجاب کو سلب کے ذریعے سے اٹھا لیا جاتا ہے, والسلب بالایجاب, اور سلب کو ایجاب کے ذریعے سے اٹھایا جاتا ہے, تو فلا بد من رفع الجہہ, ضروری ہے کہ آپ اس جہت کو بھی اٹھا لیں.
اٹھائیں بجہتن، ایک ایسی جہت کے ذریعے سے کہ تناقضھا، اس پہلی والی جہت سے تناقض رکھتی ہو. اچھا، جہاد میں مثلا بعض جہتیں ایسی ہیں جو صراحت کے ساتھ اس کا نقیض معلوم ہے. ضرورت کا نقیض امکان، وہاں پر تو روشن ہے. لیکن کبھی کبھار جو ہمارے پاس مألوف اور معروف جہات ہے ہمارے ہاتھوں میں، ان میں صریح نقیض نہیں پایا جاتا. مثلا دوام، دائم مطلقہ میں دوام ہے نا. خوب جہات معروفہ میں سے کون سی جہت اس کا نقیض بنے گی؟ سلب الدوام کے جہت نہ داری. ضرورت میں سلب الضرورت جو امکان ہے وہ جہت ہے ہمارے پاس، وہ بھی عام ہے استاد، اس سے اشکالی نہ دارے، لیکن ضرورت کو اٹھا رہے ہیں آپ، ضرورت کو اٹھا رہے ہیں، پھر بھی سلب الضرورت ہے. پھر تو امکان ادھر بھی آ جائے گا کہ سلب دوام کا سلب تو سلب ضرورت نہیں ہے، امکان یعنی سلب ضرورت. دوام نہ سنیں، اپنے پیراہے میں سب کو لے آتا ہے نہ وہ دوسرے لے، ہم سلب کرنا چاہ رہے ہیں، اٹھانا چاہ رہے ہیں، نہ کہ اس کے پیراہے میں لانا چاہ رہے ہیں. دوام کا سلب، کیونکہ نقیض و کل شیء رفع، نقیض دوام سلب دوام. خب سلب دوام امکان تو سلب دوام نہیں، امکان سلب ضرورت، امکان سلب ضرورت ہے نہ کہ سلب دوام ہے. لہذا دوام کا آپ کو صریح نقیض جہات معروفہ میں نہیں ملے گا. ایسا ہی ہے. پہلے دیکھیے کیوں آپ الجھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ اگر نقیض یعنی ایک شے پر سلب لے کر ہے، نقیض و کل شیء رفع، ضرورت عدم ضرورت، دوام عدم دوام، ویسے بنے گا نا نقیض. ضرورت کا نقیض صریح جہات میں موجود ہے بنا میں امکان، کیونکہ امکان یعنی سلب ضرورت، لیکن دوام کا صریح نقیض ہمارے پاس موجود نہیں ہے. سلب الدوام کے جہت کسی نہ داری. اب مصطفیٰ دوام جو ہے وہ کیا ہے؟ مثلا آپ کہہ رہے ہیں امکان دوام کو بھی لے رہا ہے، یہ لے رہا ہے. ہم بات نقیض کی کر رہے ہیں کہ اٹھائے نہ کہ لے. دقت کر رہے ہیں؟ نقیض میں یہ کہ اس کو سلب کریں نا، آپ اٹھا لیں، نہ کہ اس کو شامل ہو، شمول کی بات نہیں کر رہے. اچھا، جب نقیض صریح موجود نہیں ہے تو اس نقیض صریح کا لازمہ دیکھیں. آپ نے کہا کہ ہمیشہ نہیں ہے، یعنی بعض اوقات ہے. سلب الدوام کا لازمہ فعلیت ہے. سلب الدوام کا لازمہ کیا ہے؟ فعلیت ہے. ہمیشہ نہیں ہے، یعنی بعض اوقات ہے. درست ہے؟ ہمیشہ نہیں ہے یعنی بعض اوقات ہے. تو بس بعض جگہوں پر بعض جہات کا نقیض صریح نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں بھائی، اب ایک نئی جہت آپ کو پھر متعارف کرائیں، پھر آپ کے لیے مشکل بن جائے، لہذا معروف جہات میں سے بعض جہتوں کو جو اس نقیض صریح کا لازمہ ہے اس کا ہم نقیض قرار دے دیتے ہیں. اس لیے ہم کہیں گے کہ دوام کا نقیض فعلیت ہے. بله شما ما بگیم اگر دائم خب دوام بگیم هیچ وقت، نقیضش رو بگیم هیچ وقت. اون موقع چطور؟ شما که گفتی گاهی وقتا میشه، مثلا وقتی دوام هیچ وقت یعنی کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں کا لازمہ کیا ہے؟ سلب العموم ہے نا، یعنی کبھی کبھار ہے. ایسے جیسے وہاں پر ہم کہہ رہے تھے نا، سلب العموم کا لازمہ ایجاب جزئی ہے. سارے نہیں آئے، مجموع کو سلب کرے اگر، سلب العموم، نہ کہ العموم سلب، نہ سلب العموم، عموم کو سلب کرے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی ایجاب جزئی ہوگا. کبھی بھی نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں نہ کبھی بھی نہیں، یعنی مجموع کو سلب کرے، نہ کہ تک تک کو. یہی عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی عرض کیا تھا. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں السلب العام، یعنی ساروں کو سلب کرے. دوسری مرتبہ عموم کو سلب کرے. دونوں میں فرق ہے.
پہلے بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس مطلب کو بیان کیا، سلب العموم اور السلب العام، ٹھیک ہے، بلا دیا آپ لوگوں نے۔ سلب العموم یعنی عموم کو سلب کرنا، درست ہے، وہاں پر اس کا لازمہ ایجاب جزئی ہے، درست ہے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ ایجاب جزئی ہے۔ لیسا اگر کل پر داخل ہو رہا ہے یعنی بعض ہے، سارے نہیں ہیں۔ بھائی ہم فلاں جگہ پر موجود تھے، برنامہ تھا، سارے طلاب نہیں تھے یعنی بعض تھے، درست ہے؟ یہ بھی امکان کے بھلے 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 بھلے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سلب کو، کیونکہ اردو زبان میں دقیقاً اس عربی والا مفہوم منتقل نہیں ہو رہا نا، لہذا ادھر متوجہ کراؤ کہ آپ سلب کو عموم پر لے کر آئے، سلب کو عموم پر لے کر آئے، سارے نہیں تھے بھائی۔ یہ اردو زبان میں دو جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، سارے نہیں تھے یعنی کوئی بھی نہیں تھا، سارے نہیں تھے یعنی سارے نہیں تھے، بعض تھے، بھلے بھلے اس پر اردو زبان میں ایسے ہوگا، تو یہاں پر بھی ایسے۔ دوام پر جب آپ، دوام یعنی ہمیشہ، اس پر سلب کو لے کر آتے ہیں یعنی بعض اوقات ہے۔ خلاصہ دیکھیں عبارت یہ رہنا جا الاختلاف بالجہہ کہ یہ بیان کیا، بھلے ولکن الجہہ التی ترفع جہۃ اخری، فرماتے ہیں لیکن وہ جہت کے جو دوسری جہت کو اٹھاتی ہے، قد تکون من احدى الجہات المعروفہ، کبھی کبھار وہ اٹھانے والی بھی جہات معروفہ میں سے ہے، فیکون لہا نقیض صریح، تو پھر وہ اٹھانے والی جہت اس پہلی والی جہت کی نقیض صریح بنے گی۔ مثل رفع الممکنۃ العامہ بالضروریہ وبالعکس، جیسے ممکن عامہ کو اٹھا لیتے ہیں آپ ضروریہ کے ذریعے سے، یا ضروریہ کو اٹھا لیتے ہیں ممکن عامہ کے ذریعے سے، کیونکہ ضروریہ میں ضرورت ہے، امکان عام میں سلب ضرورت ہے۔ لأن الامکان، خود علت بیان کریں، لأن الامکان هو سلب الضرورہ، وقد لا تکون، اوپر والے اس پر ہے، قد تکون من احدى الجہات المعروفہ وقد لا تکون من الجہات المعروفہ، اور کبھی کبھار وہ جہت جو دوسری جہت کو اٹھاتی ہے جہت معروفہ میں سے نہیں ہے، کہ التی لا عندنا اسم معروف، ایسی جہت معروفہ کہ جن جہت معروفہ کا ہمارے نزدیک کوئی معروف نام ہے، ایسی جہت میں سے نہیں ہے۔ معروف جہت یعنی جس کا ہمارے پاس نام ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں سے نہ ہو، مثال ابھی دیں گے خود۔ ایسی صورت میں فلا بد ان نلتمس لها جہتا من الجہات المعروفہ کے تلازمها، ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم لوگ ڈھونڈیں جہات معروفہ میں سے کوئی ایک جہت کے جو تلازمها، اس جہت کے ساتھ ملازمہ رکھے، وہ جو جہت اٹھا رہی ہے پہلی والی جہت کو اس کا لازمہ ہو۔ مثلا دوام، اس کو اٹھانے والی جہت بنے گی سلب الدوام، لیکن سلب الدوام کے لیے جہت معروفہ نہیں ہے، تو اب کوئی ایسی جہت ڈھونڈیں جو سلب الدوام کے ساتھ ملازمہ رکھے کہ وہ فعلیت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دوام، اس کو اٹھانے والی جہت کیا ہے؟ سلب الدوام، لیکن سلب الدوام کے لیے اس میں معروف نداری ماں۔ اب ایسی جہت ڈھونڈیں جو سلب الدوام کا ملازمہ ہو، اس کے ساتھ لازمہ رکھے۔ البتہ فلا یکون نقیضا صریحا، اس صورت میں یہ اس کا نقیض صریح نہیں ہوگی، بل لازم النقیض، اس نقیض کا کیا ہوگا؟ لازمہ ہوگا۔ مثلا مثال دیں بھیا آپ کو، مثلا الدائمہ تناقضها المطلقۃ العامہ، قضیہ دائمہ کا نقیض مطلقہ عامہ ہے۔ کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ بھلے تناقض صریح نہیں ہے، ولیکن لا بالتناقض صریح، لیکن یہ تناقض صریح نہیں ہے، بل احداہما لازمۃ للنقیض الاخری، بلکہ دونوں میں سے ایک لازمہ ہے دوسرے کے نقیض کا۔ سلب الدوام، دوام کا نقیض تھا، سلب الدوام کا لازمہ فعلیت ہے۔
فَإِذَا قُلْتَ الْأَرْضُ مُتَحَرِّكَةٌ دَائِمًا، کل یہ والی بات آغا سجاد آپ سے پوچھوں گا. فَإِذَا قُلْتَ الْأَرْضُ مُتَحَرِّكَةٌ دَائِمًا فَنَكِيزُهَا السَّرِيحُ سلب الدوام، اس کا صریح نکیز کیا بنے گا؟ سلب دوام. وَلَكِنَّ سلب الدوام لَيْسَ مِنَ الْجِهَاتِ الْمَعْرُوفَةِ، لیکن سلب دوام تو جہات معروفہ میں سے نہیں ہے. پس فَنَلْتَمِسُ لَهُ جِهَةً لَازِمَةً، ایک اور جہت ڈھونڈ رہے ہیں جو اس کا کیا ہو؟ لازمہ ہو. فَنَقُولُ، تو پھر ہم کہتے ہیں لازم عدم الدوام ان سلب التحرک عن الارض حاصل فی زمن من الازمنہ، ہمیشہ نہیں ہے یعنی کبھی کبھار ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ زمین سے تحرک کو سلب کر رہے ہیں، خوب دائمن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دائمن ایسے نہیں ہے، خوب اس کا معنی یہ ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں دی گئے ہمون فعلیت میشے روشن ہے آگا. ای ان الارض لیست متحرکتا بالفعل وہذی مطلقۃ عامۃ کہ تکون لازمۃ لنکیز الدائمہ، دائمہ کے نکیز کا کیا ہے؟ لازمہ ہے. خوب. وَإِذَا قُلْتَ، الٹا بھی کہیں کل انسان کاتب بالفعل، قضیہ مطلق ہے عامہ. فَنَكِيزُهَا الصَّرِيحُ ان الانسان لم تثبت له الکتابۃ کذالک، یعنی بالفعل. اس کا نقیض صریح کیا ہوگا کہ انسان کے لیے کتابت بالفعل ثابت نہیں ہے، بالفعل ثابت نہیں ہے. خب بالفعل ثابت نہیں ہے، اس کا لازمہ کیا بنے گا؟ لازم ذالک دوام السلب. خب اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ اس سے کیا ہے؟ سلب ہے، یعنی مطلق عامہ بے بخشید دائم مطلقہ. مطلق عامہ تو خود ہے، دائم مطلقہ. ای ان بعض الانسان لیس بکاتب دائما وہذی دائمۃ وہی لازم لنکیز المطلقۃ العامہ، مطلق عامہ کہ نکیز کا لازمہ ہے. حالا ہم نے فقط آپ کو ٹیلر دکھایا، دو طرح کی قضیوں کے بارے میں بحث کی. ولا حاجت الی ذکر تفصیل نقائض الموجہات. پدر آدم درمیان جب ہم مرکبات کے نقائص کو ذکر کرتے ہیں، فَلْتُطْلَبْ مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ، البتہ ان ارادہ الطالب، اگر طالب علم چاہے تو تفصیلی کتابوں سے پڑھ لے. عَلَىٰ أَنَّهُ فِي غِنًى عَنْهَا، بابا اس سے بے نیاز ہے، ضرورت نہیں ہے. وَنُنْسِهُ، ہم طالب علم کو نصیحت کرتے اللہ یتعب نفسہ، اپنے آپ کو تھکائے نہ، بتحصیلها، ان کے نقائص کو معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ فَإِنَّهَا قَلِيلَةُ الْجُدْوَى، تھوڑا سا فائدہ، زیادہ فائدہ نہیں ہے. خوب لہذا آقا کی نصیحت یہ ہے کہ آپ تفصیلات میں نہ جائیں، البتہ جتنا بیان کیا ہے وہ تو آپ پڑھیں گے. خوب ہمارے پاس ہے میری جان 10 منٹ ہیں، چلیں آگے بحث میں. مرضی ہے. خوب چلیں، کل ہمارا درس نہیں ہے نا؟ ہے ہاں کل درس ہے، ایک عملی ہے اور ایک درس بھی ہے. چلیں ٹھیک ہے. عملی میں وہ پہلے گزشتہ درس پوچھیں گے، وہ جو گزشتہ رہ گیا تھا تمرین اور منعرفات کو ہم نے چھوڑا تھا نا ٹکڑا، تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو کمپلیٹ کریں گے، یعنی پوچھیں کمپلیٹ کریں گے، یعنی آپ سے پوچھیں گے اور تمرین، اور پھر ادھر بھی آ جائیں گے یہ جو پڑھا ہے آہستہ آہستہ. صحیح. اب چلیں ٹھیک ہے، آئندہ بات جو ہے وہ کیا ہے جلسے آئندہ میں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. کوئی بندہ جانا بھی چاہے تو بے شک چلا جائے.